بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ یعنی تعلیم کے اعتبار سے سب سے بڑی تعلیم، سب سے اچھی تعلیم قرآن کی تعلیم ہے، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ کتاب قرآن ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ ہی کے کلام ہے اور اللہ ہی کی طرف سے یہ بھیجے ہوئے الفاظ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرف بحرف نازل ہوئے ہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس چیز سے لگانی چاہیے، جب آپ پر وحی کا نزول ہوتا، آپ پہ جب قرآن نازل ہوتا تو آپ پر بہت ہی شدت کے حالات ہوتے۔ وحی کے نزول کے وقت آپ کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا اور ایسا معلوم ہوتا کہ آپ کا دم گھٹ رہا ہو۔ جب وحی کا سلسلہ مکمل ہو جاتا تو آپ کی پیشانی مبارک پر موتی کی طرح پسینے کے قطرے ٹپکتے رہتے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ اپنے سر کو جھکا لیتے تھے۔ اس کے احترام میں سارے صحابہ بھی سر کو جھکا لیتے تھے۔ جب وحی مکمل ہو جاتی تو سر کو اٹھاتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زانو مبارک میرے زانو پر رکھا ہوا تھا۔ اسی وقت یہ کلمہ اولی الضرر نازل ہوا تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے اوپر بہت بڑا بوجھ آ گیا اور ناقابل برداشت مجھے محسوس ہونے لگا۔ ایسا مجھے محسوس ہوا کہ میرا زانو ابھی چور چور ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا قرآن نازل ہوا، اس کے لیے کتنی مشقت برداشت کی ہوگی اور عام انسان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا امتیاز تھا۔ انسان تو انسان، جانور کو اوپر بھی یہ شدت محسوس ہوتی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی اور آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تو اونٹنی رک جاتی تھی اور اپنی گردن کو جھکا لیتی تھی، زمین میں دھسا لیتی تھی، یہاں تک کہ جب تک وحی کا سلسلہ رہتا تو اونٹنی ہل نہیں سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر میں اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتا تو اللہ کی خوف سے وہ پہاڑ دب جاتے اور چور چور ہو جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم انسانوں اور مسلمانوں پر ہوا کہ اس کو یاد کرنا، اس کو سمجھنا اور اس کو اپنے سینے سے لگانا، اس کو اٹھانا اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا یاد کرنے اور سمجھنے کے لیے، کیا کوئی ہے جو اس کو سمجھے اور اس میں غور کرے۔ تو قرآن اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کلام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اس لیے اس قرآن کی اہمیت ہمارے دل میں سما جانا چاہیے اور اس پہ ہم غور و فکر کریں اور اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، خود بھی تعلیم حاصل کریں، اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں اور اس پہ عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔